کسی زمانے میں بغداد میں جنید نام کا ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر اٹھا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خدام نے بادشاہ کو آ کر بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اجنبی ڈگمگاتے قدموں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر اس سمجھانے کے باوجود یہ شخص بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکا تھا۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پرسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ جنید پہلوان میدان میں اترا۔ اس کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید قریب ہوا تو وہ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں بلکہ زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی دنوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہے۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اسی امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہوگی۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر آج تم نے میری لاج رکھ لی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے۔ اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو جنید نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ چنانچہ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع ہوا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے۔ پورا مجمع جنید کے حق میں نعرہ لگاتا رہا۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ ہر طرف انعام و کرام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل گیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں اب حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار
بار گونجتے رہے۔ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً خواب میں قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگا لیا۔ حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا ہوا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ چکی تھی اور ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہے، اور ساری کائنات کے اولیاء کے دل ان کے آگے سرنگو